آزادی سے کیا مطلب؟ میں کوئی جانور ہوں کہ کوئی کسی اس میں آپ نے باندھنا ہے؟ اگر میں زیادتی یا غلطی پر ہوتا تو خدا کی قسم کوئی مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میں تو لہذا میں نے یہ چیز کلیئر کرنی ہے پی ٹی آئی کو بھی اور قیادت کو بھی اور خان کو بھی. لیکن آپ سوچیں کہ بلا کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا میں نے سوالات کیے کہ کوئی ایک غلطی تو بتا دے. شاید یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ واحد شخص ہوں جو عوام کو نکال سکتا ہوں. سائیڈ لائن نہ کرتے تو یہ 3 ماہ میں ہم کتنے جلسے کر چکے ہوتے، کتنے پرچے ہوئے ہوتے، کتنی باغم دوڑ اور گرفتاریاں ہو چکی ہوتی. آج مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی. تقریباً جملہ ممبران صاحبان ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے مینیز بڑے پیار، بڑے چاو محبت سے ملے. میں ان کی عزت افزائی پہ مشکور ہوں. اور بلکہ میٹنگ میں مجھے ویلکم کیا گیا. عمر ایوب خان صاحب میرے سیٹ پہ تشریف لائے، ہاتھ ملایا. کافی عرصے بعد آج ہماری بات چیت بھی ہوئی، ان کا بھی میں مشکور ہوں. باقی جو ہیں اجلاس کے اندر جو ہے میں بولا ہوں آج، اور میں نے قیادت کو، پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کو، میرے ساتھ جو روا رکھے گئے زیادتیاں ہیں ان سب پہ میں نے جو ہیں ان کو آگاہ کیا. اور میں نے بتایا کہ یہ جو اقدامات ہیں ان سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے، اور تمام جو الزامات، کاؤنٹر الزامات سب میں نے بیان کیے. تو بہرحال بڑے تحمل سے سب نے سنا، اور میں نے بھی پارٹی میں اتحاد اور اتفاق کے لیے اس میں اچھی باتیں کہی. اچھا، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ پہلے جلسے جلوس کرتے تھے، بڑی تعداد میں لوگوں کو، عوام کو باہر نکالتے تھے، اور جب آپ کچھ عرصہ سکرین پہ نہیں تھے، کچھ عرصہ آپ نہیں آئے، اور اس دوران کوئی جلسے جلوس اس طرح سے نہیں ہو پائے. اب آپ آگے جو ہے پارٹی کو کنونس کریں گے کہ جلسے جلوس کے لیے اسی طرح سے نکالیں عوام کو؟ دیکھیے، میں نے آج اجلاس میں بھی یہ بات کی. میں نے کہا 3 ماہ میں نے 2 سالوں میں پہلی دفعہ بڑے آرام سے اور سکون سے کاٹے. جب سے انہوں نے مجھے سائیڈ لائن کیا تو اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ نہ کوئی پرچہ ہوا، نہ کوئی چھاپا ہوا، نہ کوئی باغم دوڑ ہوئی. میں آرام سے گیا، لندن گیا، دبئی گیا، بحرین گیا، اور یہ پہلے 3 ایام تھے جہاں میں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا. لیکن اگر یہ سائیڈ لائن نہ کرتے تو یہ 3 ماہ میں ہم کتنے جلسے کر چکے ہوتے، کتنے پرچے ہوئے ہوتے، کتنی باغم دوڑ اور گرفتاریاں ہو چکی ہوتی. تو دوسری بات جو میں نے آج کھل کے میں نے کہا، اور میں نے کہا کہ شاید یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اور پاکستان تحریک انصاف میں وہ واحد شخص ہوں جو عوام کو نکال سکتا ہوں. یہ میں نے پارلیمانی کمیٹی میں کہا. تو میں نے کہا کہ خان کی لائف کو خطرات ہیں، اور ہم جو تاخیر کر رہے ہیں اس تاخیر سے جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. دوسری بات میں نے یہ کی، میں نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ جو ہونا تھا، جتنا کرنا تھا وہ ہو گیا. اس سے زیادہ میرے ساتھ کوئی اور برا نہیں کر سکتا ہے پارٹی میں بشمول خان صاحب. اور نہ پارٹی میرے ساتھ کوئی احسان کر سکتی ہے، نہ میرے سر پہ کوئی تاج رکھ سکتی ہے، اور نہ مجھے پارٹی کی کسی احسان کی ضرورت ہے. میں ایک والنٹری کاز کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، خان کے کاز کے لیے یہ خدمات انجام دے رہا ہوں اور دے رہا تھا. تو لہٰذا یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس سے زیادہ تو آپ کے پاس کچھ راہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا آگے یہ رہ گیا کہ آپ مجھے نکال دیں. میں نے کہا اس کے لیے بھی میں مینٹلی تیار ہوں، لیکن آپ سوچیں کہ بلا کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا میں نے سوالات کیے کہ کوئی ایک غلطی تو بتا دے، کوئی ایک غلطی کوئی بتا دے. غلطی کیا ہے؟ 1-2 حضرات کے ساتھ اگر میری ناچاکی تھی، اس کا یہ طریقہ تو نہیں تھا. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے طلب نہیں کر رہے ہیں. 16 کو میں نے جانا تھا، درمیان میں یہ سسپینشن ہو گئی ممبرشپ کی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اب خان کے پاس جاؤں گا تو میں کیا مانگوں گا کہ جی وہی وہ باغم دوڑ، یہ دکم پیل، یہ پرچے، یہ احتجاج، یہ ریلیاں مجھے دے. تو لہٰذا ایک چیز جو میں نے پہلے بھی کی 9 مئی کے بعد، اور اس کے بعد ریوارڈ مجھے اس شکل میں ملا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، دوبارہ میں یہی کام کرتا ہوں، اور دوبارہ پھر اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے ہیں اور پھر میرے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا میں نے یہ
چیز کلیئر کرنی ہے پی ٹی آئی کو بھی اور قیادت کو بھی اور خان کو بھی. اگر میں زیادتی یا غلطی پر ہوتا تو خدا کی قسم کوئی مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ میں ہر اس شخص سے معافی مانگتا جو مجھ سے ناراضگی محسوس کرتا. لیکن چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وکٹم ہوں تو لہذا میں ایسی فطرت ہے کہ ناجائز یا زیادتی کوئی بھی کرے وہ اس کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتا. جتنی ایفرٹ کرنے کے بعد سر اگر الزام لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، فوج کے آدمی ہیں، تو پھر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ جو کل حمید خان نے کہا ہے، اوورآل لوگ کہتے ہیں شروع سے ہی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی یہ اتنے آزادی سے گھوم رہے ہیں، یہ کیسے؟ آزادی سے کیا مطلب؟ میں کوئی جانور ہوں کہ کوئی کسی اس میں آپ نے باندھنا ہے؟ وہ سارے یہ جو پھر رہے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے یا میں نظر آ رہا ہوں؟ یعنی میری کیا مماثلت کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی اور دلیل نہیں ہے. کوئی آپ شہادت دیں، کوئی دلیل دیں، کوئی منطق کا حوالہ دیں. فلاں نے کہا فلاں قادیانی ہو گیا تو بس جی اس کو قادیانی سمجھو. میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ 16 تاریخ کو میری خان کی ملاقات جو مؤخر ہوئی ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا، کیونکہ مجھ سے تو سب سے زیادہ تکلیف مجھ سے ہے. اور کون یہ نہیں چاہے گا کہ خان کے لیے جدوجہد نہ ہو، احتجاج نہ ہو، ریلیز نہ ہو؟ صرف اور صرف وہ نہیں چاہتے ہیں جن کا سب کو پتہ ہے. اچھا، خان صاحب نے نئے انتخابات کا عندیہ دیا ہے کہ نئے انتخابات ہوں، تیاریاں پکڑیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں نئے انتخابات؟ مجھے علم نہیں ہے کہ، کیونکہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. موجودہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حالات اور قوانین تو ایسے ہی ہیں کہ کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے، لہذا کوئی پاکستان کے بارے میں آپ وصول سے بات نہیں کر سکتے. اچھا، مذاکرات کی باتیں بھی چل رہی ہیں. اگر آپ کی یہ بال نہیں کی جاتی تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ دوبارہ ذرا سوال کریں. آپ کون سے چینل سے؟ میں پبلک ریویو نیوز پیپر سے ہوں. ہاں، پبلک ریویو نیوز پیپر سے، ڈیلی پبلک ریویو سے. اچھا، آپ کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ یہ الزام آپ اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر الزام آتا ہے کہ یہ چشمے آپ نے 2 نمبر پہنے ہوئے ہیں. آگے کوئی سوال کریں. شیر افضل مرل صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کو اگر تحریک کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو آپ کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ این او سی مانگیں گے. تو یہ بات کیا آپ نے آج قیادت کے سامنے رکھی اور اس پر ان کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے، موقف تو کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں، ہمارے خان اندر ہے، ہماری خواتین اندر ہیں، ہمارے لیڈرشپ اندر ہیں، لوگ ملٹری ٹریبیونلز میں ہیں، پورے پنجاب میں کرفیو کا سما ہے. کہیں پر عوامی جدوجہد یا عوام کا حق اظہار رائے یا حق احتجاج جو آئین گارنٹی کرتا ہے ان کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے ہمیں NOC مانگنے ہوں گے. یعنی کہ حکومت NOC دے گی کہ ہاں آئیں جی ہمارے خلاف احتجاج کریں. یہ کون سی منطق ہے؟ وہ ہمیں اجازت دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ NOC سے انقلاب لائے جا سکتے ہیں تو وہ میرا خیال میں فولز پیراڈائز میں رہتا ہے. پی ٹی آئی تو اس سے پہلے NOCs